مسعود صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، وہ ہماری بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں، وہ رہے ہیں امریکہ میں رہے ہیں اور وہ سفارتی معاملات کو بھی سمجھتے ہیں۔ کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں بھی انڈیا وہی کچھ کر رہا ہے جو اسرائیل وہاں کر رہا ہے، تو آپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، خاص طور پر جو یورپ کے ممالک تسلیم کر رہے ہیں آزاد فلسطینی ریاست کو؟ اس کا کوئی فائدہ ہوگا فلسطینیوں کو سردار صاحب؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ ایسا کر کیوں رہے ہیں، اور اتنے برسوں تک انہوں نے نہیں کیا، پھر جو ہے اکتوبر 7 2023 سے اب تک نہیں کیا، اور اچانک جو ہے یہ پچھلے چند مہینوں میں کیوں اتنے ممالک شامل ہوئے؟ ویسے 2024 میں بھی بہت سے یورپین ممالک شامل ہو گئے تھے، جس میں بالخصوص اسپین اور ناروے اور آئرلینڈ شامل ہیں، یعنی یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ممالک ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کے فلسطین کو تسلیم کیا اور اسرائیل کے تمام اقدامات اور تمام جنگی جرائم کی کھل کر مذمت کی تھی۔ لیکن اب جو ہے حالیہ دور میں 4 اور نئے ممالک کا اضافہ ہوئے، اس میں ایک جو ہے فرانس ہے، باقی جو ہے اینگلو فونس ہیں، مطلب یہ کہ یہ جو انگریزی بولنے والے ممالک ہیں، جس میں آسٹریلیا، کینیڈا اور برطانیہ شامل ہیں۔ تو یہ ایک قسم کی ایک آخری فصیل تھی جو ٹوٹی ریاست فلسطین کو تسلیم کرنے کے حوالے سے۔ اب یہ ہے کہ اس میں بنیادی طور پر ان کے اوپر جو عام شہریوں کا بہت دباؤ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ جو حقوق انسانی کی خلاف ورزی وہاں ہو رہی تھی یا جو جس قسم کی نسل کشی ہو رہی تھی، اس کو کسی طریقے سے بھی چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ اسی لیے آہستہ آہستہ ان ممالک نے نہ صرف اسرائیل کے اوپر معاشی اور فوجی پابندیاں لگائی جو بھی تھی جس حوالے سے، یا ان کے ساتھ جو بھی ان کی دفاعی تجارت تھی اس کو ختم کیا یا کم کیا، اور ناروے نے تو یہ کیا تھا کہ اس کے جو ساورن ویلتھ فنڈز تھے اس میں سے بہت سارا حصہ جو ہے اس نے واپس کھینچ لیا۔ تو دوسرا یہ تھا کہ اسرائیل کے جو حملے تھے وہ بڑھ رہے ہیں اور وہ گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھ رہا ہے، یعنی مطلب اس میں یوں وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ جتنے بھی علاقے کے اوپر قبضہ کر لے، فلسطینیوں کو بے دخل کر دے، ان کو جو ہے مغربی کنارے کو یا مقبوضہ فلسطین کو اپنے ساتھ شامل کر لے، غزہ کو تباہ و برباد کرنے کے بعد وہاں صدر ٹرمپ کے کہنے کے مطابق ایک ریویرا یا ایک جو ہے ایک ایسی فینسی جگہ بنائی جائے جیسے کہ پیرس میں ملتی ہے، ساؤتھ آف فرانس میں ملتی ہے۔ تو یہ منصوبے آگے بڑھ رہے تھے، اور پھر جو ہے اسرائیل خود علیہ اعلان یہ کہہ رہا تھا کہ وہ شام، اردن، لبنان اور اس کے بعد سعودی عرب، عراق کے کچھ حصے اپنی ریاست میں ضم کرنا چاہتا ہے۔ تو اس میں کوئی کسی قسم کی قیاس آرائی کی ضرورت نہیں، ان کی کابینہ کے ارکان کے بیانات ہیں، وزیر اعظم نتن یاہو کے بیانات ہیں، تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے وہ آگے بڑھے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں صدر ٹرمپ نے جو اسرائیل کی اور نتن یاہو کی یرغمالی ہیں اس وقت، میں سمجھتا ہوں انہوں نے جا کے ان ملکوں کو سرزنش کی ہے، یعنی آسٹریلیا اور کینیڈا کو بھی کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یونائیٹڈ کنگڈم میں تو خود گئے تھے، اور وہاں جا کے انہوں نے ایک کھلی پریس کانفرنس میں کیئر سٹارمر جو یونائیٹڈ کنگڈم کے وزیر اعظم ان سے اختلاف کیا۔ تو اس میں دیکھنا یہ ہے جو اصل نقطہ ہے، دو نکات بہت اہم ہیں۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ جب یہ فلسطین کے تسلیم کرنے کا سلسلہ چلا ہے اور ذکر چلا ہے، اس وقت سے جو غزہ میں تباہ کاری ہو رہی ہے اس کی مذمت کم ہو چکی ہے، یعنی مطلب توجہ ہٹ گئی کہ جی اس کو تسلیم کیا جائے، جنرل اسمبلی میں تسلیم کیا جائے گا، اور جو وہاں خوریزی ہو رہی ہے، جو غزہ کا شہر ہے اس کی جتنی بلند و بالا عمارتیں تھیں وہ تباہ و برباد کر دی گئی ہیں۔ تو بہت کم دباؤ آ رہا ہے کہ جناب اسے فوری طور پر روکو، کیونکہ اسرائیل نہیں مانتا، اور اسرائیل کے پیچھے جو ہے امریکہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اتنی کٹی پٹی ریاست ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پولیٹیکل سائنس کے طلباء اور اساتذہ ہوں گے وہ بتائیں گے کہ جب بھی کوئی ریاست قائم ہوتی ہے تو اس کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہے، مثال کے طور اس کے پاس آبادی ہونی چاہیے، اس کے پاس خود مختاری ہونی چاہیے، اس کے بعد اسے اپنے دفاع کے لیے یہ فورسز ہونی چاہیے،
اور اس کے بعد اس کی کچھ سرحدیں ہونی چاہیے. اس نے سرحدیں کاٹی ہوئی ہیں ساری کی ساری, اور اس کو منقطع کیا ہوا غزہ کو مغربی سردار صاحب کنارے سے. جو آپ بات کر رہے ہیں, بنیادی نقطہ یہ بھی ہے کہ آپ نے کہا غزہ میں بربریت ہے, اب اس سے توجہ ہٹی ہے اور 2 ریاستی حل کی بات ہو رہی ہے. بعض لوگ یہ شک بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ کہیں ان یورپین اور برطانیہ کا, ان ممالک کا قبول کرنا کسی گریٹ چال کا حصہ نہ ہو, تو کیا یہ تھیوری بھی آپ کو درست لگتی ہے؟ دیکھیے, وہ عالمی رائے عامہ کے ساتھ شامل ہوئے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی مجبوری بن گئی تھی. اس طریقے سے جس بے دردی کے ساتھ, جس سفاکی کے ساتھ بین الاقوامی قانون کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں, اور جنیوا کنونشنز آف 1948 کو انووک نہیں کیا گیا, ICC کے حکم کے اوپر عمل نہیں کیا گیا, جبکہ صدر پوٹن کے خلاف جو ہے وہاں وارنٹ نکلے ہوئے ہیں, ان کا چرچا اور ڈھنڈورا ہوتا ہے. لیکن نتنیاہو کے سلسلے میں خاموشی تھی ان ممالک میں. اور تمام لوگ جو ہے, میں خود گزشتہ برس تک امریکہ میں تھا, جو ہر طبقہ فکر کے لوگ اور ہر شہر سے لوگ ایسے امڈ آئے تھے, اور خود امریکہ میں یہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ کیا امریکہ اسرائیل کا غلام ہے, بیدام غلام ہے, کہ وہ جو کہے گا اس کے لیے وہ اس کا امریکہ جیسی بڑی ریاست جو دنیا کی سپر پاور ہے اس کا حکم بجا لائے گی. اور یہ آوازیں جو ہے صدر ٹرمپ کی اپنی بیس, میگا بیس سے اور امریکہ فرسٹ کی بیس سے آ رہی ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ اس میں چال بھی ہو سکتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں بنیادی طور پر ان کی مجبوری بن گئی تھی باقی ریاستوں کی. اور امریکہ کی مجبوری میں نے پہلے سے بتا دی ہے کہ وہ کچھ اس قسم کی انہوں نے اسرائیلی لابی نے بندوبست کیا ہوا ہے وہاں, کہ یہ وہاں کوئی بھی آدمی جو ہے ان کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا. ان کی یہ جو عشروں پہ محیط محنت ہے اس کا یہ ثمر. تو ہمیں اس وقت جو ہے, جو اس میں ایک اور چیز جو ہے بہت سخت, وہ جو تشویشناک ہے, وہ یہ کہ حماس کو غیر مسلح کر رہے ہیں, اور جو مغربی کنارہ ہے یا مقبوضہ فلسطین ہے, اس میں 7 لاکھ اسرائیلی رہتے ہیں, 7 لاکھ اسرائیلی رہتے ہیں غیر قانونی بستیوں میں, اور وہاں جو ہے 22 لاکھ لوگوں کو بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جہاں تک ان کی فیٹیلٹیز کا تعلق ہے, کتنے غزہ کے لوگ مارے گئے ہیں, تو جو ایئر نہیں بلکہ جو ان کی جو IDF کے چیف تھے, جو ان کی فوج کے سربراہ تھے, جو ابھی حال ہی میں ریٹائر ہوئے تھے, ان کا کہ ان کی جو کیجولٹیز ہیں اور جو ہم نے نشانہ بنایا وہ 2 لاکھ کی تعداد بتا رہے ہیں. اور اس 2 لاکھ میں کہتے ہیں کہ ہم نے کسی بین الاقوامی قانون یا اندرونی قانون جو ہے اس کا بھی خیال نہیں رکھا. تو کہنے کا میں یہ اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا کہ یہ نمائشی اقدامات ہیں یا یہ حقیقی اقدامات ہیں. حقیقی اقدامات کے سلسلے میں بعض گشت کچھ مجھے یہ سنائی دے رہی ہے کہ یونائٹڈ کنگڈم اور ان کے ساتھی جو دوسرے ملک ہیں, آسٹریلیا, کینیڈا, اس کے بعد فرانس, یہ سارے مل کے کوشش کریں گے کہ ایک ریاست قائم ہو جائے, ریاست جو ٹھوس ہو, جو میں نے بتائی اس کی جو کنڈیشنز ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ایک میں نے یہ بھی بازگشت سنی ہے کہ یہ بہت مشکل ہے, ناقابل عمل ہے, ناقابل تصور ہے, لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی سمجھوتہ کروانا ہے تو خود اسرائیل جو ہے وہ انسیکیور ہو گیا ہے, اور اگر اسرائیل انسیکیور ہو گیا ہے, جب تک کہ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا وہ انسیکیور ہوگا, تو وہ جس طریقے سے مغرب کے مفادات کا پہرے دار تھا وہ نہیں رہ سکے گا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر واقعی آخری کوئی سمجھوتہ کرنا ہے تو مروان برغوثی کو آزاد کرنا پڑے گا, اگلے سال جو انتخابات کروانے پڑیں گے, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو بھی ایک نقشہ ترتیب دیا جائے گا جس میں یہ ہوگا کہ کسی بھی طریقے سے ایک ریاست کو تشکیل دیا جا سکے, اور اگر اس کی اسرائیل کے لیے قیمت یہ ہے کہ وہ 7 لاکھ جو اسرائیلی موجود ہیں غیر قانونی بستیوں میں, ان کو اسرائیل کی طرف دھکیل دیا جائے. یہ بہت انتہائی قدم ہوگا, ناقابل عمل ہے, لیکن اس کے بارے میں وہاں کیا سارائی ہو رہی ہے, ان کی عزت کا بھی سوال ہے کہ لوگ پوچھیں گے کل جب یہ لوٹیں گے وہاں جنرل اسمبلی سے کہ آپ نے خالی کھولی اقدامات کیے تھے یا آپ جو واقعی ایک مقتدر
ریاست فلسطین کا حل ڈھونڈ کے لائیں۔